کربلا ایک ایسا نام جو سنتے ہی دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح لرز اٹھتی ہے۔ کربلا صرف ایک میدان نہیں، یہ صبر، وفا، قربانی اور حق کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور کربلا میں اگر کسی ایک نام نے وفاداری کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تو وہ نام ہے عباس ابن الغازہ علمدار۔ آج کی یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے ایمان، ہمارے ضمیر اور ہماری انسانیت سے سوال ہے۔ عباس کا نسب اور بچپن۔ عباس شن خدا امیر المومنین حضرت ال کے فرزند تھے اور ان کی والدہ تھی حضرت الفام الابن، ایسی ماں جس نے اپنے بیٹوں کو حق پر قربان کرنا سکھایا۔ کہا جاتا ہے جب عباس پیدا ہوئے تو حضرت ال نے ان کے بازوؤں کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا، ال خوشی کے آنسو کیوں نہیں؟ تو فرمایا، میں ان بازوؤں کو کربلا میں کتے دیکھ رہا ہوں، یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وفا کی تصویر تھا۔ تربتن الوفا کی بنیاد۔ حضرت ال نے عباس کو تلوار چلانا ضرور سکھایا مگر اس سے پہلے اطاعت سکھائی۔ کہا، بیٹا عباس، تمہاری پہچان طاقت نہیں، تمہاری پہچان وفاداری ہوگی۔ عباس نے سیکھا کہ حق کے امام کے سامنے سر جھکانا ہی اصل بہادری ہے، اسی لیے عباس نے کبھی خود کو حصے سے آگے نہیں رکھا۔ کربلا کا سفر۔ جب امام حسین مدینہ سے نکلے تو عباس نے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ کربلا پہنچے، خیمے لگے اور عباس کو علمدار مقرر کیا گیا۔ علم جو صرف ایک جھنڈا نہیں تھا بلکہ حق کی نشانی تھا۔ عباس نے اس علم کو تھام کر عہد کیا، جب تک عباس زندہ ہے حصے کا علم زمین پر نہیں گرے گا۔ پانی کی پیاس، بچوں کی آہسات محرم کو فرات بند کر دیا گیا۔ خیموں میں بچے تڑپ رہے تھے، لب خشک تھے اور سکیاں کی آواز گونج رہی تھی۔ چچا عباس، پانی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ امام حسین کے پاس آئے، سر جھکایا اور کہا، مولا، اجازت دیں میں بچوں کے لیے پانی لے آؤں۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اگر جا رہے ہو تو صرف پانی کے لیے جانا، جنگ کے لیے نہیں۔ فرات کا کنارہ، امتحان وفا۔ عباس فرات تک پہنچ گئے۔ پانی سامنے تھا، ٹھنڈا، شفاف، پیاس کی شدت، مگر عباس نے ہاتھ روکا۔ کہا، اے نفس عباس، کیا تو حصے کے بعد پانی پیے گا؟ اللہ کی قسم، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پانی کو ہاتھ لگایا مگر پیا نہیں، مشک بھری اور واپس پلٹ گئے۔ شہادت کا لمحہ۔ واپسی پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ ایک وار آیا، دائیں بازو کٹ گیا۔ عباس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تم میرا داہنا ہاتھ کاٹ دو تو بھی میں دین کا دفاع کروں گا۔ پھر بایاں بازو کٹا، مشک دانتوں میں دبائی، آخر ایک تیر آیا، مشک پھٹ گئی، پانی بہہ گیا۔ عباس زمین پر گرے اور پکارا، حسین، اب کمر ٹوٹ گئی ہے۔ امام حسین کا درد۔ امام حسین عباس کے پاس آئے، کہا، اب تم بھی چلے گئے، اب میں کس کو پکاروں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب حسین واقعی تنہا ہو گئے۔ غام عباس ہمیں سکھاتے ہیں، وفاداری شرطوں پر نہیں ہوتی، حق کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں، پیاس میں بھی نفس پر قابو ممکن ہے، امام کا حکم اپنی خواہش سے بڑا ہوتا ہے۔ عباس کے بعد کربلا کی خاموشی۔ جب غازہ عباس زمین پر گرے تو کربلا کا میدان جیسے سانس روک کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا تھم سی گئی، ریت خاموش ہو گئی اور خیموں میں ایک ایسی خاموشی اتر آئی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ سکیاں کی نظریں مشک کی طرف تھیں جو اب خالی تھی، اور پانی ریت میں جذب ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کربلا میں صرف پیاس نہیں رہی بلکہ دلوں کی پیاس بھی جاگ اٹھی۔ سیدہ الفام الابن کا صبر، روحانی منظر۔ مدینہ میں الفام الابن اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے چاروں بیٹے حصی پر قربان ہو چکے ہیں، مگر ان کے ہونٹوں پر شکو نہیں تھا، صرف ایک سوال تھا، میرے بچوں کا کیا حال ہے؟ حصی سلامت ہے نا؟ جب خبر پہنچی تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا، میرے عباس کہاں ہیں، بلکہ پوچھا،
میرا حصہ کیسا ہے؟ یہ ہے وفا کی اصل تربیت۔ عباس صرف ایک سپاہی نہیں، غازہ عباس صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ بچوں کی امید تھے، حصے کی ڈھال تھے، خیموں کی دیوار تھے، وفا کا معیار تھے۔ عباس نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا مطلب تلوار نہیں بلکہ اطاعت ہے۔ آج کے دور میں عباس کی وفا، آج ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے، کیا ہم عباس کی طرح وفادار ہیں؟ کیا ہم بھی حق کے لیے اپنی خواہش چھوڑ سکتے ہیں؟ فائدے کے وقت نہیں، مشکل میں ساتھ دیتے ہیں، پانی کی طرح دنیا کو چھوڑ کر دین کو چنتے ہیں؟ اگر نہیں تو کربلا ہمیں صرف رلا رہی ہے، بدل نہیں رہی۔ علمدار کا علم آج بھی زندہ ہے، عباس کا علم گرا نہیں، کیونکہ علم کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہوتا، علم نظریہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب بھی کوئی نفس پر قابو پاتا ہے، جب بھی کوئی امام حق کی اطاعت کرتا ہے، تو سمجھ لو عباس کا علم پھر بلند ہو گیا۔ کربلا کے بعد حصے کی تنہائی، عباس کے بعد حصے واقعی تنہا ہو گئے۔ وہ بھائی جس کے سائے میں کربلا کھڑی تھی، وہ اب نہیں رہا، مگر حصے نے پھر بھی حق نہیں چھوڑا، کیونکہ حق اکیلا ہو سکتا ہے مگر کمزور نہیں۔ ہمیں عباس سے کیا سیکھنا ہے؟ غازہ عباس ہمیں یہ سبق دیتے ہیں: 1. وفاداری باتوں سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ 2. نفس کو مارنا سب سے بڑی جنگ ہے۔ 3. امام کی رضا اپنی پیاس سے بڑی ہے۔ 4. قربانی شور نہیں مانگتی۔ 5. اللہ وفاداروں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر عباس آج ہوتے، اگر عباس آج ہوتے تو شاید پوچھتے، کیا تم نے حق کا ساتھ دیا؟ فائدہ دیکھ کر فیصلہ کیا؟ کیا تم نے بچوں کی پیاس سمجھی؟ صرف اپنی آسائش؟ کیا تم نے علم تھاما؟ صرف نام؟ یہ سوال ہر دل کے لیے ہے۔ اختتامی کلمات: غازہ عباس ہمیں رلانے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں جگانے آئے تھے۔ وہ ہمیں یہ سکھانے آئے تھے کہ وفا کا راستہ مشکل ضرور ہے، مگر اللہ کے قریب یہی راستہ جاتا ہے۔ آخری دعا: اللہ ہمیں عباس جیسی وفا عطا فرما، ہمیں حصے کے راستے پر قائم رکھ، اور ہمیں حق کا علم تھامنے والوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں زبان سے نہیں عمل سے حسینی بنا۔ آمین رب العالمین۔ اختتامیہ دعا: اللہ ہمیں عباس جیسی وفا عطا فرما، ہمیں حق کا علم تھامنے والا بنا، اور ہمیں امام وقت کا سچا مددگار بنا۔ آمین رب العالمین۔ حضرت عباس اور رسول خدا سے بے مثال محبت۔ تمہید: محبت جو نسلوں میں اترتی ہے۔ اسلام میں محبت صرف رشتہ نہیں ہوتی، یہ نور ہوتی ہے جو ایک دل سے دوسرے دل تک منتقل ہوتا ہے۔ حضرت عباس کی محبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف کربلا نہیں بلکہ مدینہ کی گلیوں میں جانا ہوگا، وہ مدینہ جہاں رسول خدا نے اور فاطمہ کو سینے سے لگایا تھا، اور جہاں وفا کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ حضرت عباس کا نسب رسول سے جاڑا نور۔ حضرت عباس امیر المومنین کے بیٹے تھے، اور رسول خدا کے چچا زاد داماد، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور محبوب ترین ساتھی تھے۔ رسول نے فرمایا تھا، مجھ سے ہے اور میں سے ہوں۔ اب ذرا سوچیں، جس گھر میں رسول کا سایہ ہو، وہاں پیدا ہونے والا بچہ کیسے رسول سے محبت نہ کرے گا؟ الفام و البن محتم رسول کی تربیت۔ حضرت عباس کی ماں سیدہ الفام و البن صرف ایک ماں نہیں تھیں، وہ ایک مکتب تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو سکھایا، میرے بچوں، تمہاری جان، تمہاری طاقت، تمہارا وجود سب رسول خدا کے نواسے حصے پر قربان ہے۔ یہ تربیت رسول سے عشق کی سب سے اعلیٰ مثال تھی۔ رسول کا گھرانہ عباس کی پہچان۔ حضرت عباس نے رسول کو دیکھا نہیں مگر رسول کو جیا تھا، کیونکہ حصہ رسول کا سینہ تھے۔ فاطمہ رسول کا جگر تھیں، الرسول کا نفس تھے، اور عباس اسی گھر کے چراغ تھے۔ عباس کی وفا سنت رسول کا عکس۔ رسول خدا نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ وفادار ہو۔
حضرت عباس کی پوری زندگی اسی حدیث کی تفسیر تھی۔ انہوں نے کبھی امام سے آگے قدم نہ رکھا، کبھی اپنی خواہش کو امام کی رضا پر ترجیح نہ دی، کبھی علم حصی کو زمین پر گرنے نہ دیا۔ یہ سب رسول کی سمت کا عکس تھا۔ فرات کے کنارے رسول کی یاد۔ جب عباس فرات کے کنارے پہنچے، پیاس سے لب خشک تھے، مگر ہاتھ پانی کی طرف بڑھ کر رک گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں یاد آیا رسول نے فرمایا تھا، حصے مجھ سے ہے اور میں حصی سے ہوں۔ اگر حصی پیاسے ہے تو عباس کیسے پانی پی سکتے تھے؟ یہ صرف بھائی کا درد نہیں تھا، یہ رسول سے عشق تھا۔ علمدار رسول کا پیغام۔ عباس کے ہاتھ میں علم صرف ایک جھنڈا نہیں تھا، یہ توحید کا پیغام تھا، نبوت کی نشانی تھی، رسول کی امانت تھی۔ جب علم گرا تو زمین رو دی، مگر پیغام زندہ رہا۔ اگر رسول کربلا میں ہوتے، سوچیں، اگر رسول کربلا میں ہوتے اور عباس کو دیکھتے تو شاید فرماتے، اے عباس، تو نے میرے حصی کی لاج رکھ لی، تو نے میری امت کو وفا کا مطلب سکھا دیا۔ ہم اور رسول سے محبت کا دعویٰ۔ ہم کہتے ہیں ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، مگر سوال یہ ہے، کیا ہم حصے کے راستے پر چلتے ہیں؟ کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم عباس جیسی وفا دکھاتے ہیں؟ اگر نہیں تو محبت صرف زبان تک محدود ہے۔ عباس محبت کی عملی تصویر۔ حضرت عباس ہمیں یہ سکھاتے ہیں، رسول سے محبت کا مطلب ظلم کے سامنے خاموش نہ رہنا، حق کے لیے قربانی دینا، نفس کو قربان کرنا اور امام وقت کی اطاعت کرنا۔ اختتامی دعا۔ اللہ ہمیں رسول اکرم سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں عباس جیسی وفا ہے۔ حضرت عباس کا رسول اکرم سے عشق مزید گہرائی کے ساتھ۔ رسول خدا اور اہل بیت محبت کا معیار۔ رسول اکرم نے امت کو کبھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ انہوں نے صاف فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ امت کے لیے راستہ تھا۔ حضرت عباس نے اسی راستے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عباس رسول کے اخلاق کا عکس۔ رسول کی سب سے بڑی پہچان کیا تھی؟ حیا، حلم، وفا، قربانی، نفس پر قابو۔ یہ تمام صفات ہمیں حضرت عباس میں نظر آتی ہے۔ کربلا میں جب دشمن نے للکارا، عباس نے پہلے اجازت مانگی۔ یہی رسول کا طریقہ تھا، طاقت کے باوجود اخلاق کو مقدم رکھنا۔ عباس کی خاموش عبادت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس کم بولتے تھے، زیادہ عمل کرتے تھے۔ یہ بھی رسول کی سنت تھی۔ رسول نے فرمایا تھا، خاموشی حکمت ہے۔ عباس نے کربلا میں بھی خاموش رہ کر وفا کا سب سے بڑا اعلان کیا۔ رسول کی دعا اور عباس۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول نے اہل بیت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، ان سے ہر قسم کی نجاست دور رکھ اور انہیں پاک کر دے، پاکیزہ کر دے۔ حضرت عباس اسی دعا کا نتیجہ تھے۔ ان کی نیت پاک، ان کا مقصد پاک اور ان کا انجام بھی پاک تھا۔ عباس کا کردار امت کے لیے پیغام۔ عباس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رسول سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نعتیں پڑھ لی جائیں، صرف نام لیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جائے، کمزور کی حفاظت کی جائے، حق کے امام کا ساتھ دیا جائے۔ یہی رسول کا مشن تھا۔ کربلا دراصل امت کا امتحان۔ کربلا صرف حسین اور یزید کا معاملہ نہیں تھا،
یہ امت کا امتحان تھا، کون رسول کے راستے پر ہے اور کون دنیا کے پیچھے ہے۔ حضرت عباس اس امتحان میں پورے اترے۔ اگر رسول آج ہمیں دیکھیں، سوچیں، اگر رسول آج امت کو دیکھیں تو کیا وہ خوش ہوں گے، غمگین؟ کیا ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، طاقتور کے ساتھ، حق کے ساتھ ہیں، فائدے کے ساتھ؟ حضرت عباس آج بھی ہمیں یہ سوال یاد دلاتے ہیں۔ عباس نوجوانوں کے لیے رول ماڈل۔ آج کا نوجوان کہتا ہے زمانہ خراب ہے، عباس بھی خراب زمانے میں تھے، مگر انہوں نے کردار نہیں چھوڑا، وفا نہیں چھوڑی، دین پر سودا نہیں کیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ رسول کی امت اور عباس کا پیغام۔ عباس کی قربانی ہم سے یہ کہتی ہے، اگر تم واقعی رسول کے امتی ہو تو حق کے لیے قربانی دو، نفس کو قابو میں رکھو اور اہل بیت کے راستے پر چلو۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اختتام سے پہلے آخری نصیحت۔ کربلا ہمیں رلاتی نہیں، کربلا ہمیں جگاتی ہے، اور عباس ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ وفا کبھی ضائع نہیں جاتی، اور رسول سے جاڑ قربانی ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ آخری دعا۔ ان دن اللہ ہمیں رسول اکرم کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں حضرت عباس جیسی وفاداری اور حضرت حسی جیسا استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں نام کا نہیں، عمل کا امتی بنا۔ آمین رب العالمین۔ رسول خدا اور اہل بیت محبت کا معیار۔ رسول اکرم نے امت کو کبھی اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ انہوں نے صاف فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ امت کے لیے راستہ تھا۔ حضرت عباس نے اسی راستے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عباس رسول کے اخلاق کا عکس۔ رسول کی سب سے بڑی پہچان کیا تھی؟ حیا، حلم، وفا، قربانی، نفس پر قابو۔ یہ تمام صفات ہمیں حضرت عباس میں نظر آتی ہیں۔ کربلا میں جب دشمن نے للکارا، عباس نے پہلے اجازت مانگی۔ یہی رسول کا طریقہ تھا، طاقت کے باوجود اخلاق کو مقدم رکھنا۔ عباس کی خاموش عبادت۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس کم بولتے تھے، زیادہ عمل کرتے تھے۔ یہ بھی رسول کی سنت تھی۔ رسول نے فرمایا تھا، خاموشی حکمت ہے۔ عباس نے کربلا میں بھی خاموش رہ کر وفا کا سب سے بڑا اعلان کیا۔ رسول کی دعا اور عباس۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول نے اہل بیت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان سے ہر قسم کی نجاست دور رکھ اور انہیں پاک کر دے، پاکیزہ کر دے۔ حضرت عباس اسی دعا کا نتیجہ تھے۔ ان کی نیت پاک، ان کا مقصد پاک، اور ان کا انجام بھی پاک تھا۔ عباس کا کردار امت کے لیے پیغام۔ عباس ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ رسول سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نعتیں پڑھ لی جائیں، صرف نام لیا جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوا جائے، کمزور کی حفاظت کی جائے، حق کے امام کا ساتھ دیا جائے۔ یہی رسول کا مشن تھا۔ کربلا دراصل امت کا امتحان۔ کربلا صرف حسین اور یزید کا معاملہ نہیں تھا، یہ امت کا امتحان تھا، کون رسول کے راستے پر ہے اور کون دنیا کے پیچھے ہے۔ حضرت عباس اس امتحان میں پورے اترے۔ اگر رسول آج ہمیں دیکھیں، سوچیں، اگر رسول آج امت کو دیکھیں تو کیا وہ خوش ہوں گے، غمگین؟ کیا ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، طاقتور کے ساتھ، حق کے ساتھ ہیں؟
افائدے کے ساتھ حضرت عباس آج بھی ہمیں یہ سوال یاد دلاتے ہیں۔ عباس نوجوانوں کے لیے رول ماڈل۔ آج کا نوجوان کہتا ہے زمانہ خراب ہے۔ عباس بھی خراب زمانے میں تھے، مگر انہوں نے کردار نہیں چھوڑا، وفا نہیں چھوڑی، دین پر سودا نہیں کیا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ رسول کی امت اور عباس کا پیغام۔ عباس کی قربانی ہم سے یہ کہتی ہے، اگر تم واقعی رسول کے امتی ہو تو حق کے لیے قربانی دو، نفس کو قابو میں رکھو اور اہل بیت کے راستے پر چلو۔ یہی نجات کا راستہ ہے۔ اختتام سے پہلے آخری